اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلوات علی محمد وآل محمد. حضرت محترم، اعتکاف کے درس کا دوسرا حصہ ہے یا جو دوسرا درس ہے، اس کا عنوان ہم نے نماز رکھا ہے. اب یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر 30 منٹ میں گفتگو مکمل تو ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ میں نماز کے اس حصے کو یا اس پیرائے کو بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ جو نماز کا روحانی فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں نماز کے مسائل بیان کروں، ایک یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جماعت نماز کے مسائل بیان کروں، ایک یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ نماز کا کیا فلسفہ ہے یا نماز کا کیا فائدہ ہے، اور جو میری طاقت جو علمی حیثیت ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ارشاد رب العزت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سورہ عنکبوت کی یہ مشہور و معروف آیت ایسی ہے جو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ بے شک نماز فحش سے بھی روکتی ہے اور منکر یعنی برائیوں سے بھی روکتی ہے. فحش الگ چیز ہے اور برائیاں الگ چیز ہے. برائیوں کی دو کیٹیگری پروردگار نے کی. ایک کیٹیگری فحش چیزیں اور ایک کیٹیگری برائیاں. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ فحش چیزوں میں زیادہ تر یا عام طور پر وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، عام طور پر آ جاتی ہیں، بول رہا ہوں ہمیشہ نہیں آتی، آ جاتی ہیں، جو انسان عام طور پر کھلم کھلا کر رہا ہوتا ہے. بے حیائی فحش، کسی کو گالی دینا فحش، نگاہ غلط ڈالنا فحش کام. تو فحش میں عام طور پہ اچھا گانے کو سننا یہ بھی فحش کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو عام طور پہ فحشا جسے کہتے ہیں وہ کھلم کھلا گناہوں کی ایک بڑی تعداد فحش چیزوں میں آتی ہے. تو نماز ان سے بھی روکتی ہے والمنکر، اور اس سے بھی روکتی ہے جو برائیاں ہیں. برائیوں میں تمام برائیاں آ گئی، یعنی برائیوں میں جھوٹ آ گیا، برائیوں میں کسی سے کینہ ہے دل میں. اب کینہ ظاہر ہے کہ فحش نہیں ہے، دل میں بغض، حسد، کینہ، ناپ تول میں کمی کرنا، یہاں کے پیسے یہاں دینے تھے اس کی جگہ پر کم دے کر بتا دیا کہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے. کاروباری حضرات یا جو بھی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں وہ بات کو زیادہ سمجھیں گے.
نماز یہاں روکے گی. لیکن اگر یہ گناہ کر رہے ہیں یعنی فحش میں بھی مبتلا ہے، گالیاں دیے جا رہے ہیں اور لذات حرام میں ملوث ہیں یا اور گناہوں میں ملوث ہیں اور نمازی بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نمازی نہیں ہے، نمازی بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنا کام نہیں کر رہی. نہیں، جملہ بدل دو. اس کا مطلب یہ کہ میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا کہ جو یہ کام کر سکے. نماز نے تو یہ کام کرنا تھا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے بھی روکتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے. یعنی جب میرے دل میں کینہ اور حسد پیدا ہونے لگے گا تو میں خود بخود یہ روکوں گا کہ چھوڑو، کیا حسد کرنا، اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے گا. جب میں ہیر پھیر کرنے لگوں گا پیسے میں تو سوچنا کہ کیا ہیر پھیر کرنا اور کتنا ہی بنا لوں گا. یہ دنیا زیادہ چلنے والی دنیا نہیں ہے اور میں کسی کے پیسے جو روک کے بیٹھا ہوں ریلیز کر دوں گا. یہ جو خیالات اچھے اچھے آنے تھے یہ نماز نے لانے تھے، لیکن نماز تو مجھے وہ پڑھنی تھی. تو وہ کون سی نماز تھی اور وہ کون سی نماز ہے جو پڑھ رہا ہوں اور یہ کام نہیں ہو رہا؟ یہ ہے ہمارا عنوان. اگر آپ کو عنوان سمجھ میں آ گیا تو اب آئیے اس کے اوپر براہ راست گفتگو کریں. اور وہ یہ کہ ایک نماز جو میں بہت تیزی سے پڑھتا ہوں، بہت عجلت میں پڑھتا ہوں، جس کے واجبات مکمل نہیں ہو رہے، جس کے اذکار ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ نماز مجھے فائدہ نہیں دے گی. یعنی جس کے واجبات ہی ٹھیک نہیں ہیں، جس کے اذکار ہی مکمل نہیں ہیں، جس کی قرأت ہی ترتیب سے نہیں ہے، ترتیب سے مراد یہ نہیں، الفاظ مکمل نہیں ہے، جو نماز اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے، وہ نماز کام نہیں کرے گی. یعنی وہ گھر جو رہائش کے قابل بنا ہی نہیں ہے، اس میں رہائش کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ اس میں تو لیکیج کا پرابلم ہے، اس میں تو زمین سے پانی بھی ابل رہا ہے. لہذا نماز میں اگر قرأت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو تو سب سے پہلے ٹھیک کر لیجیے. یہ اعتکاف کے دوران بڑا آسان ہے آپ کے لیے کہ پیش نماز آپ کے درمیان یقیناً ایک وقت کے لیے ہوتے ہوں گے. آپ ان سے کہیں گے قبلہ 5 منٹ 10 منٹ اگر آپ کی مل جائے تو آپ میری واجب قرأت کو ٹھیک سے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے. واجب قرأت کی بات کر رہا ہوں، صرف پوری نماز بھی نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ یہ مستحب ہے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واعقد یہ مستحب ہے. یہ اگر صحیح ادا نہیں بھی ہو رہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واجب قرأت کی ٹھیک نہیں ہے. سواد صحیح بولنا ہی نہیں آتا، سین صحیح سے ادا کرنا ہی نہیں آتا. اہدنا الصراط المستقیم کی جگہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو سیدھا رستہ، وہ سیدھا رستہ ہی قائم نہیں ہو رہا. سیدھے رستے پہ کیسے قائم رہیں گے جبکہ مانگا ہی غلط ہے. انعمتا کی جگہ انعمتا پڑھ رہے ہیں، عین کو صحیح سے ادا ہی نہیں کیا. تو ایک تو یہ کہ نماز کو ٹھیک کر لیجیے قرأت کے لحاظ سے. دوسرا اور وہ یہ کہ ارکان نماز مکمل کر لیجیے. یعنی کیا مطلب؟ بعض لوگوں کو اتنی تیزی ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، کہیں جانا ہے، کہیں اور جانا ہے، اس کے بعد کہیں اور جانا ہے، کہیں سے آئے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ اپنی نمازوں کو وقت دیجیے. ان ریٹرن آپ کو پروردگار وقت دے گا. آپ نے پروردگار کو وقت دیا ہی نہیں ہے. فقط آپ چاہتے ہیں کہ 3 دن اگر میں نے اعتکاف میں دے دیے
شبِ قدر میں 2 گھنٹے میں نے اگر اعمال میں دے دیے اور اس کے بعد پوری جہان کی نعمتیں مجھے مل جائیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. دے گا پروردگار، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی پروردگار کو کچھ خاص دیا نہیں. تو تھوڑا سا وقت ارکان نماز کو دیجیے. یعنی کیا مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ رکوع مکمل کیا نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، الفاظ ابھی منہ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑے ہو گئے، یہ تو نماز ہی باطل ہو گئی. ذکر کرتے کرتے اگر کوئی شخص موومنٹ کرے تو نماز باطل ہو گئی. اب چاہے وہ فقہی مسائل نہیں بھی چھا رہا تو ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں. تو یہ وہ نماز ہے کہ جو فحشا سے نہیں روک سکے گی آپ کو، منکر سے نہیں روک سکے گی آپ کو. نماز کے ارکان کو مکمل ادا کیجیے. رکوع بے شک آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو بہت جلدی ہے، کہیں جانا ہے اور واقعتاً کہیں جانا ہے. کوئی مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے جو تڑپ رہا ہے اور آپ ہی اس کو لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی بیمار ہے اور آپ ہی اس کو بائک پر لے کے جا سکتے ہیں اور نماز کا وقت بھی ہے اور آپ نے کہا کہ بھائی 2 منٹ رکنا، بس نماز پڑھتا ہوں. لیکن رکوع تو پراپر کیجیے. ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ پورا پڑھیے. مسجد نبی میں سید سجاد کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا. اتنا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا کہ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے اس طرح سے کر رہا تھا، اتنی فاسٹ نماز پڑھ رہا تھا کہ جیسے کوا دانے کو. یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ نماز ایسے نہیں پڑھا کرو کہ کوا دانے کو چگتا ہے، ایسے نماز نہیں پڑھا کرو. آپ نے دیکھا ہے کوا دانے کو کس طرح چگتا ہے، ٹھک 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 ٹھک، ویسے ہماری نماز بعض دفعہ ہوتی ہے. تو مسجد نبی میں یہ ہو رہا تھا. نماز پڑھنے کے بعد پیچھے سید سجاد موجود تھے. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ، جو میں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کے بدلے مجھے جنت میں 70 حوریں عطا کر. یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کے بدلے مجھے 70 حوریں عطا کر. مولا سید سجاد آگے بڑھے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میرے بھائی پہلے مہر بھی تو اتنا بھجوا دے، مہر بھی تو اتنا ہو نا حوروں کا. یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ اس سے مہر ہی ادا نہیں ہو رہا. تو نماز کو پراپر ادا کیجیے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ طویل نمازیں، طویل نمازوں کی بات نہیں کر رہا. ابھی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا مسئلہ ہمارا حل کیوں نہیں ہو رہا، اس کے اسباب اور علت کے اوپر میں بات بیان کر رہا ہوں. قیرت ہماری ٹھیک نہیں، ارکان ہمارے پورے نہیں. اگر یہ 2 باتیں ہو جائیں تو یہ والا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش سے بھی روکے گی نماز، برائیوں سے بھی روکے گی. ہاں، اب وہ نماز جو آپ کو اور بلندی پر لے جائے، یعنی کیا مطلب؟ وہ نماز کہ جس نماز کے بعد آپ کو دنیا اچھی نہ لگے، وہ نماز کہ جس نماز کے بعد آپ کو مال سے محبت نہ ہو. مال کتنا اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ معتکفین میں سے شاید ابھی اتنا اندازہ نہ ہو. وہ بولے نہیں بھائی مولانا صاحب اتنا تو نہیں پسند ہے جتنا آپ بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی 5-5 لاکھ کی 10 گڈیاں لا کر رکھ دی جائیں اور معتکفین سے کہا جائے کہ نہ یہاں کوئی کیمرہ ہے اور نہ یہاں کوئی دیکھنے والا ہے، بس جس کا جی چاہے جس قدر بقدر ضرورت اٹھا لے. تو سب کو ضرورت یاد آنی ہی ہے بشمول میرے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہے ضرورت اور ایک ہے محبت. ضرورت اور ہے، محبت اور ہے.
انسان کو اس طرح سے جینا ہے کہ ضرورت کے تحت اس دنیا کو حاصل کر لے، لیکن اس سے جی نہ لگائے۔ اہل بیت اطہار کے پاس بہت تھا مگر جی نہیں لگایا تھا اس سے۔ تو میں عرض آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ وہ نماز کے جس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں آپ غلط نہ ہو جائے، یعنی نماز ایسا فائدہ دے، وہ والی نماز کہاں سے لائیں؟ ویسی نماز کے بہت کچھ سامنے ہو مگر بقدر ضرورت پر راضی ہو جائے، ویسی نماز کہاں سے لائیں؟ ہاں، اب نماز کے ساتھ لوازمات شامل کرنا شروع کر دیجیے۔ جیسے ایک کھانے کو سجایا جاتا ہے تو کھانا پسندیدہ ہونے لگتا ہے۔ ایک عام دال چاول کے آگے آپ کوئی سلاد بھی رکھ دیجئے اور کوئی چٹنی بھی رکھ دیجئے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کریکرز بھی رکھ دیجئے، تو بڑا دال چاول بھی بڑا دلچسپ اور خوبصورت اور کھانے کے لائق بن جاتا ہے، بہت مزیدار بن جاتا ہے۔ اور ایک بریانی بھی ہو لیکن وہ ٹھنڈی بریانی ہو آج کی ہی، ہو فریش ہی، مگر وہ بریانی بھی ٹھنڈی ہو، اور بے ترتیب چاول ہو، اور ٹوٹی بھی پلیٹ میں آپ کو دے دیا جائے جس کا کنارہ بھی ایک ٹوٹا ہوا ہو، تو آپ کو وہ بریانی بھی کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اب نماز کے آگے پیچھے کچھ لوازمات لگانا شروع کر دیجئے، نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ جب نماز خوبصورت ہو جائے گی تو فائدے بھی ویسے ہی ملیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ جس طرح سے آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، جب آگے پیچھے کچھ لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، جی نہیں بھی چاہ رہا ہوتا پھر بھی کھاتے ہیں، پسند کی چیز نہیں ہوتی، لیکن آگے پیچھے اور کچھ اور لوازمات ساتھ میں اچار بھی رکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو وہ پسند آ رہا ہے۔ اللہ بھی اس نماز کو قبول کر لے گا آگے پیچھے کچھ لگانے سے۔ کیا؟ ایک اقامت لازمی، امکان ہے، وقت ہے، اقامت کریے۔ اگر یہ وقت نہیں ہے تو ایک مسئلہ بیان کروں جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید نیا ہو، اور وہ یہ کہ نماز کی تکبیر سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہنا مستحب ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 7 مرتبہ تکبیر کہنا، یہ ایک مستحب کام ہے اور تاکیدی مستحب ہے۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ اقامت نہیں کہہ سکتے تو یہ والا کام ضرور کر لیجیے، اپنے آپ کو پریپیئر تو کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حدیث میں وارد ہوا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، مولا کائنات کی حدیث ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو یہ سوچو کہ تم کس کے آگے جا رہے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے، کس کے آگے جا رہے ہو، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے کہ کس کے آگے جا رہے ہو تو یہ سوچو کہ وہ کس قدر بلند ہے کہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اپنی حالت نہیں دیکھتے تو اس کی کیفیت دیکھ لو، یا اپنی حالت دیکھو کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں، یا اس کی کیفیت دیکھو کہ وہ کتنا بلند ہے اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس کے آگے کھڑا ہوں۔ دو میں سے کوئی ایک کام کر لو۔ امام حسن مسجد میں جب دروازے میں داخل ہوتے تھے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الہی ضعیفوں کا بھی بابک، مسجد کے دروازے پر الہی ضعیفوں کا بھی بابک، یا محسنوں کا دتاک المسیح فتجاوز بمن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک۔ اے پروردگار، مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے، الہی ضعیفوں کا بھی بابک، مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اس کا مطلب کہ تو جیسا میزبانی کر سکتا ہے کر دینا۔ اگلا جملہ، یا محسنوں قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے گناہگار کو بخش دے۔ کیا امام حسن کی ذات، لیکن جملے آپ دیکھیے،
یا محسن قد ذاق المسیء فتجاوز بمن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، جو میرے پاس برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دے، اس کے بدلے جو تیرے پاس نیکیاں ہیں، جو میرے پاس برائیاں ہیں وہ چھوڑ دے، اس کے بدلے جو تیرے پاس نیکیاں وہ دے دے. یعنی جس قدر میرے پاس برائیاں ہیں وہ درگزر کر اسی تعداد میں وہ نیکیاں مجھے دے. یہ مولا کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نماز کے آغاز میں پڑھی جانی چاہیے، مستحب ہے، توضیح میں لکھی ہوئی، اس کو یاد کیجئے. ایک لائن کی بھی دعا ہے، بڑی دعائیں بھی. اب جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کے سامنے جا رہے ہیں. آپ کا اگر ابھی کسی ہائی پروفائل شخصیت کے ساتھ انٹرویو لائن اپ ہو جائے گا تو جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو قرضہ لے کر ہی صحیح آپ نے سوٹ خریدنا ہے، اور سوٹ کے ساتھ یہ طے کرنا ہے کہ ٹائی لگے گی یا بو لگے گا، اور جوتے کون سے والے اچھے رہیں گے، کاؤ لیدر والے اچھے لگیں گے اور یا کیمل لیدر والے اچھے لگیں گے، چاکلیٹ براؤن اچھے لگیں گے یا لائٹ براؤن اچھے لگیں گے. ہر چیز پراپر ہوگی آپ کی، حتیٰ کہ وہ موزے جو ذرا سے جھلکتے ہیں، ذرا سی پینٹ اونچی ہو جائے گی تو تھوڑے سے موزے جھلکیں گے، اس کا تک خیال رکھنا ہے آپ نے. کیونکہ انٹرویو کس کے سامنے ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور کہیں پسینہ آئے گا تو رومال نکالوں گا تو کہیں رومال بیکار سا نہ ہو. رومال بھی آپ نے بڑا قیمتی رکھنا ہے. ہاں اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ایسے ہی، چاہے اچھا وضو کیا ہے چاہے نہیں کیا، چاہے خوشبو لگائی ہے چاہے نہیں لگائی، چاہے اقامت کہی ہے چاہے نہیں کہی، چاہے بعد میں تسبیح پڑھنی ہے چاہے نہیں پڑھنی، تو ٹھیک ہے، اللہ قبول کر لے گا. پھر ہم نے کہنا ہے کہ ہماری نمازوں کے باوجود ہم گناہ سے نہیں بچ رہے. بھائی تم نے نماز کیسی دی ہے اللہ کو؟ نماز تم نے ٹھیک نہیں دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ابتدا میں اقامت، انتہا میں تسبیح سیدہ. تسبیح سیدہ کو لازمی حصہ بنا لیجئے نماز کا. کوئی ایک تعقیبات اگر آپ کو چوز کرنی پڑے کہ بھائی یہ والی دعا بھی مجھے آتی ہے، یہ والی دعا بھی آتی ہے، یہ والی دعا بھی آتی ہے، یہ بھی دعا آتی ہے، کیا پڑھوں مولانا صاحب، کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب چھٹے امام نے دیا، اور وہ فرمایا کہ اگر تسبیح سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو رسول اللہ وہ تعلیم دے جاتے. رسول کا نہ تعلیم دینا بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر تعقیبات نماز نہیں تھی. تعقیبات نماز کے فوراً بعد پڑھی جانے والی چیز دعا. اب جب آپ نے ابتدا میں اقامت کہہ دی، وضو کرتے وقت توجہ کے ساتھ وضو کیا، یہ سوچا کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ کہہ دیا کہ اے پروردگار گناہگار تیرے دروازے پر آیا ہے، مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اب قرأت درست انداز سے کی، توجہ نماز میں رکھی، ادھر ادھر ذہن بھٹک گیا، چلے کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ توجہ لے آئیے اللہ کی جانب. آپ نماز کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کی لائف میں چینجز کیسے آتے ہیں. بڑے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی نماز آپ کو بہت سارے معاملات میں لے جائے گی. اور بس آخری بات، اور اس کے بعد میں اس درس کو تمام کروں گا، اور وہ یہ کہ قرآن میں ہی پروردگار نے یہ کہا کہ جب بھی پریشانی ہے، جب بھی پرابلم ہے، جب بھی مصیبت ہے، تو دو چیزوں کے ذریعے سے مدد مانگی جائے، ایک صبر اور ایک نماز. صبر سے مراد روزہ ہے اور نماز تو نماز ہے. یعنی کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی پریشانی ہے، فقط 2 رکعت نماز قربتاً اللہ پڑھ کر پروردگار کے یہاں ہاتھوں کو بلند کیجئے کہ پروردگار
میرا یہ مسئلہ حل ہے. اور دیکھیے اس نماز کی طاقت کو. یا یہ نیت کیجئے کہ اگر میرا فلاں کام جو پھنس گیا ہے ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز قربتاً اللہ پڑھوں گا. ہدیہ کر دیجیے اہل بیت کو تو بہت اچھا. سیدہ کو ہدیہ کر دیا, رسول اللہ کو ہدیہ کر دیا, اہل بیت اطہار کو ہدیہ کر دیا تو بہت ہی اچھا. 4 چاند لگ جائیں گے نماز. تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور اہل بیت اطہار کو ہدیہ کروں گا, رسول گرامی کو ہدیہ کروں گا, سیدہ کو ہدیہ کروں گا. اور دیکھیے کہ آپ کا کام کیسے نکل جاتا ہے, کیسے آسانی سے مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو الگ سے ایک بات بیان کی, اوقات نماز کے وقت نماز کو پڑھیے. آخری بات بس, اس کے بعد واقعتاً درس تمام ہو جائے گا, اور وہ یہ کہ چھٹے امام جب کرٹیکل سچویشن میں تھے ظاہری طور پر, یعنی حالت نزاع جسے کہتے ہیں, روح اٹکی ہوئی ہے, روح نکلنے والی ہے, تمام افراد کو جمع کیا. جناب ام فروا موجود ہیں, اصحاب ہیں, ہشام بن الحکم ہیں, تمام دوست احباب اصحاب موجود ہیں, اور 2 باتیں کہی. ایک فرمایا 10,000 درہم چھوڑے جا رہا ہوں, مینا میں میری عزاداری کروائیں. اور دوسرا فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو معمولی سمجھے گا, حقیر سمجھے گا. یہ نہیں فرمایا میں شفاعت نہیں کروں گا, فرمایا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. یعنی ہم کر رہے ہوں گے, وہ آڑے آ جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی. تم نے نماز کو حقیر سمجھا. حقیر مطلب ابھی پڑھتا ہوں, تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں, بس یہ کام کر لوں پھر پڑھتا ہوں. وہ سارے کام ہو جائیں گے, آپ پہلے نماز پڑھ لیجیے. اہل بیت کی شفاعت چاہیے تو نماز پڑھ دیجیے اور عزاداری بھی کیجیے. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھیے. اہل بیت آپ کا حامی و ناصر ہو, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم کو دین کو سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.